رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم استاذ العلماء بانی و سرپرست ادارہ جامعہ رضویہ معین الاسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر طارق محمود صاحب چشتی متظل العلی، جامعہ کے اساتذہ، علاقہ کے دیگر علماء، مہمانان ذی وقار اور میرے سامنے تشریف رکھنے والے عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں عرض کروں، ابھی مولانا مفتی محمد رمضان صاحب بندیالوی آپ کو بتا رہے تھے، وہی کچھ کامیابی کا راز ہے، وہی اصول جامعہ نظامیہ سے دیے جاتے ہیں، وہی مفتی اعظم علیہ رحمہ، اور وہی ہم فارغ ہونے والی جو کلاس ہے آخر میں ان کو یہی کہتے ہیں۔ میں یہ باتیں کہا کرا کروں کہ 3 باتوں کو خیال رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1 استقامت، نمبر 2 استغناء، نمبر 3 عدم مداخلت۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جا کے کام شروع کیا ہے یہ بھول جاؤ کہ یہاں کام چلے گا نہیں تو اور جگہ چلا جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں، بس بیٹھ کے اللہ پہ توکل کر کے ڈٹ جاؤ۔ اس میں پریشانیاں بھی آئیں گی، کم از کم 13 سال پریشانیاں بندے کو آئیں، پھر بھی سنت رسول ہے۔ مکی زندگی میں 13 سال مکی زندگی میں رسول اللہ نے پریشانیاں اٹھائی، مگر دین کا کام جاری رکھا۔ یہ علماء کے لیے سبق ہے، استقامت۔ جو عالم کتنا بڑا عالم ہو، متبخر، لیکن ایک جگہ ٹک کے کام نہیں کرتا، استقامت نہیں ہے، اس کا فیضان کوئی نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی شاگرد تیار ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی عوام میں تربیت ہوتی ہے۔ کوئی سال 2 سال 4 سال ایک جگہ گزارے، دوسری جگہ چلا گیا، اور جو ٹک کے بیٹھ جاتا ہے اس کا فیض نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات استغناء۔ استغناء کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جیبوں پر نظر نہیں ہونی چاہیے، ایسے جیسے آپ کو کسی شے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرو، مستغنی مزاج ہو جاؤ، استغناء کرو، کچھ مت مانگو لوگوں سے، وہ تمہارا کام دیکھ کے خود خدمت کرے گا۔ اور تیسرا ہے عدم مداخلت۔ اس کا مطلب یہ کہ جو ذمہ داری تم نے خود لی ہے اس پہ نظر رکھو، دوسرے کیا کر رہے ہیں اس بحث میں، اس چکر میں نہ پڑو کہ وہ جناب اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خامی ہے، وہ یہ کر نہیں۔ جو مشن تم نے اپنایا ہے ڈٹ کے اس کو محنت کرو، اور اللہ کے فضل و کرم سے
ڈاکٹر طارق محمود صاحب چشتی میں یہ تینوں خوبیاں پائی گئیں جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ مزید اس میں ترقی ہوگی۔ میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں، بلکہ ایک ہی بات عرض کرنی ہے، بنیادی نقطہ ایک ہی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور پہلے انبیاء میں فرق کیا ہے، اور آقا علیہ السلام میں اور باقی نبیوں میں فرق کیا ہے۔ عوام کی بات نہیں کر رہا، عوام کی تو نسبت ہی کوئی نہیں نا رسول اللہ سے۔ نبیوں کا آپس میں کیا فرق ہے ہمارے آقا کا اور باقی انبیاء کا؟ حالانکہ نبی ہونے میں سارے برابر ہیں، کیونکہ سب کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی، نفس نبوت میں سارے برابر، نفس رسالت میں سارے برابر، لیکن مراتب میں بڑا فرق ہے۔ سارے نبیوں رسولوں کا مقام اور مرتبہ اور عظمت اور شرافت ایک جیسی نہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ تلک الرسل، اللہ نے بھی اشارہ دے دیا، فرق ہے۔ تلک الرسل، یہاں رسل کو معنی انبیاء ہے، سارے انبیاء، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، کسی کے ساتھ اللہ نے فرشتہ کے واسطہ کے بغیر کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی ایسا بھی ہے جس کے ان گنت درجے بلند کر دیے۔ کتنے درجے بلند فرمائے؟ عدد کو ذکر نہیں کیا، جمع کثرت ذکر کر دی، درجات، جمع کثرت، جس کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے آقا کے کمالات اور معجزات اور رفعتوں اور بلندیوں کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ آج تک کوئی گنتی نہیں کر سکا، کوئی ٹوٹل نہیں بتا سکا کہ ہمارے آقا کے کل معجزات اور کمالات کتنے ہیں۔ بس کسی نے کتاب لکھی، کئی کئی جلدوں پر کتابیں لکھی، سینکڑوں ہزاروں اوصاف بیان کیے، آخر میں یہی کہا میں یہاں تک پہنچ سکتا تھا، ان کے کمالات کا یہ آخری بننا نہیں ہے، حد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بس وہ فرق بتانا ہے جی کہ انبیاء میں اللہ نے جو فرق رکھا ہے، باقی نبیوں میں اور ہمارے آقا میں فرق کیا ہے، بس اس ایک ہی نقطے پر گفتگو ہوگی، کوئی گھنٹوں کی نہیں، منٹوں کی۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ دستار فضیلت ہوگی، جلسہ پھر بھی جاری رہے گا، خطابات اور بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک فرق جی، اس کو یوں سمجھیں، اللہ کریم کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائے، کوئی انعام عطا فرمائے، تو وہ نعمت اور انعام اس بندے کے لیے رب کریم کی طرف سے ایک قسم کا تاج ہے جو اللہ نے اس بندے کو عطا فرما دیا، تاج یہ رب کریم کی طرف سے۔ جیسے اللہ کسی کو ولی بنا دے، اس کو ولایت عطا فرما دے، تو یہ ولایت ایک تاج ہے جو اللہ کسی محبوب بندے کو عطا فرما دے، تو جس کو یہ تاج مل گیا، ولایت کے تاج والا، ولی بن گیا۔ ولایت تاج ہے رب کریم کی طرف سے، جس کو یہ تاج ملا وہ ولی بن گیا، وہ ولایت کے تاج والا، ولایت کے، یہ ہماری بولی میں ہم جس کو کہتے ہیں نا تاج والا، اپنی بولی میں تاج والا، فارسی میں اس کا ترجمہ ہے تاجدار۔ ہم کہتے ہیں تاج والا، فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ تاجدار۔ تو ولایت کے تاج والا یعنی تاجدار ولایت، تاجدار ولایت۔ تو اب تاجدار ولایت جس کو رب نے ولایت کا تاج عطا فرما دیا،
اور جس کو اللہ نے غوث بنا دیا، غوثیت کا تاج عطا فرما دیا، اس کو ہم تاجدار غوثیت کہہ سکتے ہیں۔ اور جس کو اللہ نے صحابی بنا دیا، یہ شرف اور سعادت عطا فرمایا، صحابیت کا تاج عطا فرما دیا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تاجدار صحابیت۔ تو یہ کوئی 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہوئے ہیں، سارے ہی تاجدار صحابیت، تاجدار صحابیت، سب جو صحابی ہے جس کو صحابیت کا شرف ملا۔ اور پھر خلفائے راشدین کو اللہ نے مختص تاج عطا فرمائے، صدیق اکبر کو صداقت کا تاج عطا فرمایا، تو صدیق اکبر ہو گئے تاجدار صداقت، فاروق اعظم ہو گئے تاجدار عدالت، عثمان غنی ہو گئے تاجدار سخاوت، مولا علی ہو گئے تاجدار شجاعت۔ یہ سارے تاج ہیں جو رب کی بارگاہ سے ملتے ہیں تو بندہ تاجدار ہو جاتا ہے۔ اور ان سارے تاجوں سے اوپر تاج ہے، ایک افضل اور اعلیٰ تاج ہے جو ان سارے تاجوں سے برتر اور اوپر ہے، وہ ہے نبوت، نبوت کا تاج۔ اللہ کریم نے جس کو یہ نبوت کا تاج عطا فرما دیا، اس کو ہم تاجدار نبوت کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نبوت کا تاج مل گیا، تاجدار نبوت۔ 1,24,000 اللہ نے نبی بھیجے، 1,24,000، 1.25 لاکھ کے قریب ہو گئے نہیں؟ تو 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں کو اللہ نے نبوت کا تاج عطا فرمایا، تو پھر تاجدار نبوت کتنے ہو گئے؟ تقریباً 1.25 لاکھ۔ تاجدار نبوت کتنے ہو گئے جی؟ 1.25 لاکھ۔ لیکن تاجدار ختم نبوت صرف ایک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج بھی میرے پاپا جی دی، آج بھی میرے پاپا جی دی تاجدار ختم نبوت۔ اگلا فرق بتانے سے پہلے یہاں ایک اور چیز عرض کر دوں، یہ جن نعروں کا جواب زندہ باد ہے، ان سب کے جواب میں آپ ایک دفعہ زندہ باد کہہ دیتے ہیں، جیسے پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، حضور محدث اعظم زندہ باد، امام احمد رضا، تاجدار گولڑا، استاد احمد دیالوی۔ لیکن یہ نعرہ جو بھی لگایا آپ نے، اس کے جواب میں 2 مرتبہ زندہ باد کہتے ہیں، یہ تاجدار ختم نبوت، ڈبل زندہ باد کہتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر لگاؤ گا، تاجدار ختم نبوت، اچک کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ چسکا تو تمہیں تمہارے بابا جی نے اور میرے شاگرد نے ڈالا ہے نا، میرا پیارا شاگرد اور تمہارا بابا جی، اس نے یہ نعرہ یوں لگوایا ہے آپ سے، یہ ڈبل زندہ باد، اس میں کیا راز ہے؟ یہ عرض کر کے پھر اسی موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے آقا اور باقی نبیوں میں کیا فرق ہے۔ یہ 2 مرتبہ زندہ باد اس لیے، قرآن پاک میں ایک واقعہ ذکر کیا اللہ پاک نے کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کے اندر روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، یہ میرا نبی ہے، اس کو تعظیمی سجدہ کرو۔ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیم۔ عبادت کا سجدہ غیر اللہ کو شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ شرک کا حکم نہیں دیتا، اگرچہ ہمارے شریعت میں
یہ سجدہ تعظیمی بھی منع ہے، ممنوع ہے، منع ہے، لیکن اللہ نے جب سجدہ تعظیمی کا حکم دیا فرشتوں کو فسجد، سب نے سجدہ کر دیا۔ رب کا حکم کہ نبی کی تعظیم کرو تو نبی کی تعظیم کر دی سب نے اللہ کے حکم پر، لیکن جب سر اٹھایا جبرائیل علیہ السلام سمیت ملائکہ نے سجدہ کر کے سر اٹھایا تو اپنی جگہ مطمئن ہے کہ ہم نے رب کا حکم مان کے نبی کی تعظیم کر دی۔ جب سر اٹھایا تو دیکھا ایک منحوس کھڑا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو جبرائیل علیہ السلام سمیت ملائکہ نے کہا اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، ڈبل سجدہ کر دو۔ پہلا تھا تعظیم نبی کے لیے، دوسرا منکر تعظیم کو جلانے کے لیے۔ معلوم ہو گیا جس عقیدے کا کوئی منکر موجود ہو وہاں جب وہ عقیدہ بیان کرو تو ڈبل۔ تو آپ جب ایک مرتبہ تاجدار ختم نبوت کے جواب میں زندہ باد کہتے ہیں، وہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں حیات النبی کے بارے میں کہ ہم اپنے معبود کو آقا کو زندہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں چونکہ حیات النبی کے منکر بھی موجود ہیں، ان کو جلانے کے لیے دوبارہ زندہ باد کہتے ہیں۔ یہ ہے راز ڈبل زندہ باد کہنے میں۔ تاجدار ختم نبوت، اچھے تاجدار ختم نبوت۔ اور سنیے جی، اللہ کریم نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی رحمت بن کے آیا، یہ ایمان ہے ہمارا، ہر نبی رحمت بن کے آیا، کوئی ایک نبی بھی زحمت اور مصیبت بن کے نہیں آیا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی رحمت، تو پھر رحمت تو ہو گئے کوئی 1.25 لاکھ، لیکن رحمت للعالمین صرف ایک۔ رحمت للعالمین اللہ نے دوسرا کوئی نہیں پیدا کیا، صرف ایک۔ جس طرح تاجدار نبوت 1.25 لاکھ اور تاجدار ختم نبوت صرف ایک، رحمت 1.25 لاکھ، رحمت للعالمین صرف ایک۔ اور فرق سنیں، اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی کو 2 شرطوں سے مشروط کر کے بھیجا، ایک شرط زمانی، ایک شرط مکانی۔ 2 شرطیں لگا کے ہر نبی کو بھیجا۔ شرط زمانی کا مطلب یہ مدت اور عرصہ بتا کے بھیجا ہر نبی کو، تجھے اتنے سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، 50 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، پھر تجھے بلا لوں گا، تیری جگہ اور نبی بھیج دوں گا، تجھے 100 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، 500 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، اور لمبا عرصہ نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا 950 سالوں کے لیے بھیجا۔ یہ زمانی شرط ہوئی، ہر نبی کو عرصہ، مدت، زمانہ بتا کے بھیجا کہ اتنے سالوں کے لیے۔ اور مکانی شرط، ہر نبی کو بتا کے بھیجا تجھے فلاں بستی کا نبی بنایا، فلاں شہر کا نبی بنایا، فلاں ملک کا نبی بنایا، فلاں قوم کا نبی بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے میں کئی نبی آئے، کیونکہ اس قوم کا نبی اور ہے، دوسری قوم کا نبی اور ہے، اس علاقے کا نبی اور ہے، عین اسی وقت دوسرے علاقے کا نبی اور ہے، تو ایک وقت میں کئی نبی آئے، ہر ایک کا مدت بھی بتا کے بھیجی اور علاقہ بھی بتا کے بھیجا۔ مگر جب باری آئی ہمارے آقا کی، اللہ کے محبوب کی، دونوں شرطیں اڑا دی اللہ نے۔ میں نہ تیرے لیے کوئی مکان کی شرط ہے نہ زمانے کی شرط ہے، تجھے کل جہانوں کے لیے اور کل زمانوں کے لیے نبی بنا کے بھیج دیا۔ یہ فرق ہے ہمارے آقا میں اور باقی نبیوں میں۔ اور دیکھو فرق، یہ جو 1.25 لاکھ کے قریب نبی آئے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو اپنی قوم کا تو ہو نبی لیکن اپنے سے کسی افضل نبی کا امتی بھی ہو۔
یہ ایک بھی نظر نہیں آئے گا ان 1.25 لاکھ میں، کوئی نبی کسی دوسرے نبی کا امتی نہیں۔ پھر سنیں جملہ دوہرا رہا ہوں یہ چیک کرنے کے لیے کہ میری بات سمجھ سب تک آخر تک ہوئی کہ نہیں۔ اگر سب کو سمجھ آئی تو آخری لفظ آپ میرے ساتھ بول دیجئے گا، میں سمجھ جاؤں گا سمجھ آ گیا۔ ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو، جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ اب جملہ بدل رہا، ان 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو ہمارے آقا کا امتی نہ ہو۔ ایک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو ہمارے آقا کا امتی نہ ہو۔ سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے نبی اور ہمارے آقا کے وہ سارے امتی، ہر نبی ہمارے آقا کا امتی۔ تو یہ ہے تاجدار ختم نبوت۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آیا، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، اللہ اکبر۔ یہ جو عرض کیا ہے نا کہ سارے نبی ہمارے آقا کے امتی ہیں، تو ہمارے آقا صرف امتوں کے نبی نہیں، نبیوں کے بھی نبی بن کے آئے، امام الانبیاء، نبی الانبیاء بن کے آئے۔ اور اس عقیدے کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان کیا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء اور تاجداروں کا آقا۔ ادب احترام تو کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے، اپنے آقا کی شان بھی ٹکا کے بیان کرتے ہیں، پر دوسرے نبیوں کی شان میں بھی کمی نہیں آنے دیتے۔ تو اس شعر میں دیکھو، شان اپنے آقا کی بیان کر رہے ہیں مگر باقی نبیوں سب کو تاجدار کہہ رہے ہیں۔ ملک کونین میں انبیاء، سارے نبیوں کو تاجدار کہہ رہے ہیں، اور تاجداروں کا آقا۔ اور اعلیٰ حضرت اسی عقیدے کو تھوڑا اور پھیلا رہے ہیں، اپنی ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے نعتیہ کلام میں کہ میری تمنا ہے، خواہش ہے کہ کسی ایک جگہ سارے نبی جمع ہوں، 1.25 لاکھ کے قریب نبی کسی ایک ہی میدان میں سارے تشریف فرماؤ، مجھے ان سب کی حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے، ان سب کی بارگاہوں میں حاضر ہونے کا رب کریم موقع عطا فرمائے۔ تو بڑے ادب سے دست بستہ دونوں ہاتھ جوڑ کے ان نبیوں کی بارگاہ میں ایک سوال پوچھو، اس خواہش کا اظہار نعتیہ کلام میں کر رہے ہیں کہ سارے نبی یکجا ہوں، ان سے میں نے ایک سوال پوچھنا ہے، مگر چونکہ اس سوال کا تعلق ہر نبی سے ہے، سارے نبیوں سے ہے، تو وہ سوال تبھی پوچھ سکتا ہوں کہ نبی کسی ایک جگہ سارے اکٹھے جمع۔ اور پھر سوچا کہ دنیا میں تو ایسا ممکن نہیں کہ سارے نبی ایک جگہ اکٹھے مل جائیں، کیونکہ اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا بھیجا ہی نہیں، باری باری بھیجتا رہا، اگلوں کو بلاتا رہا اور بھیجتا رہا۔ تو دنیا میں، اور پھر اعلیٰ حضرت پہلے نبیوں کے دور میں ہوئے نہیں، وہ تو امام الانبیاء کے دور میں ہوئے، تاجدار ختم نبوت کی امت میں ہوئے۔ تو وہ سوال تب پوچھنا ہے جب سارے نبی اکٹھے ہوئے۔ تو پھر سوچا چلو دنیا میں ممکن نہیں تو قیامت میں تو موقع مل جائے گا، وہاں تو سارے ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، کل خلق خدا ساری ایک ہی میدان میں رب کریم کے حضور جمع ہوں گے، تو وہاں سارے نبی بھی اکٹھے ہوں گے۔ وہاں میں یہ سوال کروں گا نبیوں کی بارگاہ میں، وہ کیا سوال ہے؟ انبیاء سے کروں عرض، ادب دیکھو ذرا، نبیوں سے کیسے سوال کرنا ہے۔ انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالک کو، سارے نبیوں کو مالک کہہ رہے ہیں،
انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، اے اپنے اپنے دور کے سلطانوں، حکمرانوں، بادشاہوں، تاجداروں، میرے سوال کا جواب تو دو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، جامعہ نظامیہ حزبیہ، جامعہ حزبیہ معین الاسلام، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، اور قیامت تک تمہارے بابا جی کی۔ لو جی، نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سوال کروں گا قیامت میں، نبیوں نے جواب کیا دینا ہے؟ اب وہ جواب، سوال جواب تو ہوگا نا قیامت میں، تو اعلیٰ حضرت وہ تو ہے نہیں جو کہیں جی نبی کو پتہ کوئی نہیں کل کیا ہوگا، وہ نہیں ہے اعلیٰ حضرت، نہ وہ سبق پڑھا ہے نہ پڑھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں نبیوں کا تو مقام بڑا اونچا ہے، مجھے پتا ہے کل قیامت میں کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے جب میں یہ سوال نبیوں سے کروں گا تو کیا جواب نبیوں نے دینا ہے مجھے یہاں ہی پتا ہے، لہٰذا تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ نبیوں نے کیا جواب دینا ہے۔ جب میں یہ سوال کروں گا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو سارے نبیوں نے یہ جواب دینا ہے احمد رضا سن، پوچھا ہے تو پھر سن، اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا۔ کیوں جی فرق ہوا کہ نہیں ہمارے آقا میں اور باقی نبیوں میں؟ اور ایک آخرت کی بات، اور یہ آخری نقطہ، قیامت والے دن بھی ظاہر ہوگا ہمارے آقا میں اور باقی نبیوں میں فرق ہے۔ حدیث بخاری شریف کی، میدان قیامت میں سارے لوگ جمع ہوں گے، سخت گرمی پڑے گی، شدت کی گرمی پڑے گی، سخت گرمی، حتیٰ کہ ہر کوئی اپنے اپنے پسینے میں غرق ہونے کے قریب ہوگا۔ تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں گے اور کوئی سفارشی ڈھونڈو، کوئی سفارشی تلاش کرو جو شفاعت کرے، سفارش کرے، حساب و کتاب تو شروع ہو، اس گرمی سے تو جان چھوٹے۔ انہی میں سے کوئی بولے گا، کہے گا یار باپ جو ہوتا ہے نا، باپ پیو، وہ اولاد پر بڑا مہربان ہوتا ہے، چلو ہم سارے رل کے اپنے ابا جی کو چلیے، آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرو کہ اس گرمی سے نجات ملے۔ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، اور سن لو سارے ہی جائیں گے، جو وسیلہ مانتے ہیں وہ بھی جائیں گے، وسیلہ بنائیں گے آدم علیہ السلام، اور جو یہاں وسیلے کے منکر ہیں وہ بھی جلوس میں شامل ہوں گے، وہاں وہ بھی شامل ہوں گے، یہاں نہیں مانتے وہاں وہ بھی مانیں گے، پر وہاں کا ماننا کام نہیں دے گا، وہاں کا ماننا۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، کیا بتایا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج مانو تو یہ کام آئے گا، پھر وہاں آپ مانیں گے وہ نہیں مانیں گے۔ تو لو جی اس وقت سارے ہی آدم علیہ السلام کی بارگاہ ہے۔ آدم علیہ السلام دو باتیں کہیں گے، نمبر ایک، آج میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں آج اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ دوسرا کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ نہیں فرمائیں گے کہ آج کوئی بھی نہیں شفاعت کر سکتا،
یہ نہیں فرمائیں گے میں نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ. یہ اشارہ دے دیں گے کہ میں تو نہیں کر سکتا پر کوئی ہے جو کر سکتا ہے، اسے ڈھونڈو، لہذا کسی اور کے پاس جاؤ. پھر سارے نبیوں کی بارگاہوں میں چکر لگاتے ہوئے آئیں گے. ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. ہوتے ہوتے آخر میں پہنچیں گے اپنے آقا کی بارگاہ میں جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، قیامت کے جہان میں بھی رحمت ہے. حضور یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، وہاں بولی بدل جائے گی. نبی پاک فرمائیں گے آنا لہا، آؤ اے اس کام کے لیے تو اللہ نے بنایا ہی مجھے. شفاعت کبریٰ کا تاج تو میرے سر پر ہے، آؤ میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں. تو نبی پاک فرماتے ہیں پھر میں مقام محمود پر جلوہ گر ہو کے سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا میرے علاوہ کوئی اور اس طرح کی حمد بیان کر سکتا ہی نہیں، ایسی حمد بیان کروں گا. پھر کیسا عجیب نظارہ ہوگا جب رب کریم فرمائے گا محبوب بس بہت ہو گئی میری حمد و ثنا، اب سر سجدے سے اٹھاؤ. ارفع راسک یا محمد سال توتا فشفا تشفا، محبوب اب سر اٹھاؤ، تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاتا ہوں، تم شفاعت کرتے جاؤ میں قبول کرتا جاتا ہوں. یہ فرق بھی قیامت والے دن معلوم ہوگا. ثابت ہو گیا کہ ہمارے آقا میں اور باقی نبیوں میں بڑا فرق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.